اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ زیارت جس میں سلام کے بعد 13 دعائیں مانگتے ہیں، زیارت امیر المومنین علیہ السلام۔ یہ زیارت امین اللہ کے نام سے معروف اور انتہائی معتبر زیارت ہے، جو زیارت کی تمام کتابوں اور مصباح میں منقول ہے۔ جابر ابن یزید نے امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے قبر امیر المومنین علیہ السلام کے قریب کھڑے ہو کر روتے ہوئے ان کلمات کے ساتھ آپ کی زیارت کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، میرے بابا نے ہدیہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے اپنے شیعوں کو، اور یاد رکھو اے جابر، جب کوئی بھی شیعہ ہمارے جد کی قبر پر پڑے زیارت امین اللہ، یا ہم میں سے کسی امام کی قبر پر پڑے زیارت امین اللہ، تو فوراً اسے نور کے کاغذ پر لکھا جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا امین اللہ، فرشتے سے نور کے قلم سے نور کے کاغذ پر لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد زیارت ختم کرتے ہیں تو فرشتے نور کے کاغذ کو لکھ کر بند کرتے ہیں، بند کر کے آسمان پر لے کر جاتے ہیں۔ کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اپنی سیل لگا دیجئے۔ سیل یعنی مہر ثبت کر دیجئے کہ یہ زیارت آپ کے لیے شان علی نے پڑھی ہے۔ رسول خدا آسمان پر مہر لگاتے ہیں۔ مفاتیح الجناح میں یہ روایت موجود ہے، اور پھر آپ سیل لگا کر آسمان پر رکھ دیتے ہیں۔ وہ نوشتہ اسی صورت میں محفوظ رہے گا کہ جب ظہور قائم آل محمد علیہ السلام ہوگا انشاءاللہ، تو اس وقت یہ زیارت آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ 5ویں امام علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جب آخری امام علیہ السلام آئیں گے، فرشتہ زیارت امین اللہ لے کر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرے گا، اور یہ کہہ کر پیش کرے گا کہ فلاں نے نجف میں پڑھی تھی، یہ فلاں صاحب نے پڑھی تھی، یا ان کے نام لیے جائیں گے، جیسے کسی کے احمد صاحب نے پڑھی تھی یا جعفر صاحب نے یہ زیارت پڑھی تھی۔ تو جب امام فرمائیں گے کہ جنہوں نے یہ زیارت پڑھی ہے ان کو بلا کے لاؤ اس کو، اور جب یہ آئے گا زندہ ہے تو آئیں گے، ورنہ قبر میں سے امام بلائیں گے۔ آنے کے بعد امام فرمائیں گے تو میں جنت کی خوشخبری پیش کرتا ہوں، اپنا خاص سلام پیش کرتا ہوں، تم کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کر میری فوج میں شامل ہو جاؤ۔ زیارت امین اللہ پڑھنے والوں کو امام جنت کی بشارت دیتے ہیں، دنیا میں اپنی فوج میں شامل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ زیارت امین اللہ کے بے شمار فائدے ہیں کہ چوتھے امام کا جو گفٹ ہے زیارت کا اپنے شیعوں کے لیے، کہ اس میں رزق کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، یہ سب زیارت کے جملوں میں موجود ہے۔ اس زیارت میں سلام کے بعد 13 دعائیں مانگتے ہیں، یعنی 13 دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ کہاں سے؟ جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا امین اللہ فی عرضہ و حجتہ، اس زیارت میں سلام کے بعد 13 دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ کہاں سے؟ جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا امین اللہ فی عرضہ و حجتہ علی عبادہ، کہ جو دعائیں ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں جب ہم آگے پڑھتے ہیں جا کر کہ اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولۃ بذکرک، کہ اے ایمان والے میرے نفس کو اپنی تقدیر پر راضی، اپنے فیصلوں پر مطمئن، اپنے ذکر و دعا کا عاشق اور شیدا، اپنے منتخب اولیاء کا دوست دار، اپنے زمین و آسمان کا پسندیدہ شخص بنا دے، اور مجھے ایمان کی وہ حلاوت عطا فرما دے کہ تیری طرف سے نازل ہونے والی بلاؤں پر صبر کروں، تیری نعمت ہائے فراواں کا شکر ادا کرتا رہوں، تیری عظیم عنایتوں کا ذکر کرتا رہوں، تیری ملاقات سے کسی مومن کو جو فرحت ملتی ہے اس کی مشتاق رہوں، روز جزا کے لیے تقوی و پرہیزگاری کو زیادہ راہ بناؤں، تیرے دوست داروں کی سیرت پر چلوں، تیرے دشمن کی صفات سے دور رہوں، دنیا سے منہ موڑ کر تیری حمد و ثنا میں مشغول اور منہمک رہوں۔ یہ وہ زیارت کا ترجمہ ہے کہ جب ترجمہ پڑھیں تو بے انتہا آپ کو اس میں فوائد نظر آئیں گے اور دعائیں نظر آئیں گی
کہ پالنے والے خضوع خشوع رکھنے والوں کے دل تیرے مشتاق ہیں، جانے والوں کے لیے تجھ تک پہنچنے کے راستے کھلے ہوئے ہیں، تیرا قصد کرنے والوں کے پرچم نمایاں ہیں، صاحبان معرفت کی دلوں پر تیری ہیبت چھائی ہوئی ہے، دعا کرنے والوں کی آواز تجھ تک پہنچ رہی ہے اور قبولیت کے دعا کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص اخلاص کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، اور جو تیری طرف رغبت کرے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو شخص تیرے خوف سے روتا ہے ان آنسوؤں پر تیری رحمت سایہ پھگل رہتی ہے، بندوں کے لیے تیری طرف سے رزق نازل ہوتا رہتا ہے، مزید اکرام و انعام ان تک پہنچتا رہتا ہے۔ یعنی جب اس میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، دعا کس طرح سے مانگی جا رہی ہے، زیارت عاشورہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ طلب مغفرت کرنے والوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، مخلوقات کی حاجتیں تیری بارگاہ سے پوری ہوتی ہیں، سوال کرنے والوں کے لیے انعامات و جائزے تیرے پاس فراواں ہیں، تیری طرف سے مزید بخششوں کا سلسلہ برابر جاری ہے، طلبگاروں کے لیے خوان نعمت آراستہ ہے اور پیاسوں کے لیے شیریں پانی کے چشمے ابل رہے ہیں۔ اے خداوندہ میری دعا مستجاب فرما، میری مدح و ثنا قبول فرما۔ تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت حسن مجتبیٰ اور حضرت حسین شہید کربلا کا واسطہ مجھے ان اولیاء کی بارگاہ میں پہنچا دے جن کی محبت میرے دل میں جانگزی ہے۔ بے شک تو ہی میری نعمتوں کا ولی ہے، میری امیدوں کا مرکز اور دنیا اور آخرت میں میری آرزوؤں کا ملجا و ماوا ہے۔ اے خداوندہ تو ہی میرا معبود، میرا آقا اور مولا ہے۔ کہ بس جب ہم یہ زیارت پڑھتے ہیں اور اس میں یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، پروردگار عالم آپ سب کی میری زیارت اور سلام کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔